غار ثور میں وہ عظیم واقعہ بھی ہوا جس میں ایک سانپ نے صدیق اکبر کو ڈس لیا تھا۔ چونکہ صدیق اکبر نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے تھے مگر ایک سوراخ بچا تھا جس پر آپ نے پیر رکھ دیا۔ نبی پاک غار میں داخل ہوئے اور نبی پاک نے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر نے کیسی قسمت پائی ہے، کیسا دیدار کیا ہوگا، کیسا قرب پایا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر اس وقت کائنات میں وہ عظیم عبادت کر رہے تھے جس وقت کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ جس سوراخ کو آپ نے پاؤں کے ذریعے بند کیا تھا وہاں سانپ نے کاٹ لیا۔ عقل تو کہتی ہے کہ جان بچائی جائے اور شریعت بھی کہتی ہے کہ جان جا رہی ہے تو جان بچانا فرض ہے۔ آپ نبی پاک کو جواب دیتے اور عرض کرتے کہ میرے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا ہے اور دعا بھی کروا لیتے، مگر صدیق اکبر کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کے آرام میں خلل ہو۔ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے اور اس بات کو سمجھ لیجئے، جان جا رہی ہے تو جان بچانا فرض ہے۔ غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ چونکہ صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا نہیں تھا، مگر جب آپ کے آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میرے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کسی بھی طبیب کے پاس نہیں بھیجا بلکہ اپنا لعاب دہن نکالا اور اس جگہ پر لگا دیا جس سے زہر کا اثر فوراً ہی ختم ہو گیا۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ عشق بھرے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ صدیق اکبر نے کیسا قرب خاص پایا ہے اور ایسی داستان رقم ظاہر کی جو آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ کاش ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے غار ثور والی نیکی مل جائے تو میرا زندگی کا حاصل ہوگا۔